والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک نیک سیرت تاجر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکے سے۔ پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا قریش سے۔ راہب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ کہا اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا، جو خواب تم نے دیکھا ہے، تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد تم ان کے جانشین بنو گے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے خواب اور اس کی تعبیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر بتائے دلیل کے طور پر انہیں سنا دی کہ آپ ایک مرتبہ ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے، یہ خواب دیکھا، خواب کی یہ تعبیر آپ کو سنائی گئی۔ جب انہوں نے سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ لگ گئے اور کہا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے اس دن میرے اسلام لانے پر جتنے خوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، مکے میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کا خواب بھی بتا دیا، خواب کی تعبیر جو تھی وہ بھی سنا دی، اور اللہ نے اس تعبیر کو سچا بھی فرما دیا۔ سبل الہدا والرشاد میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھا، مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا، اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے، پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والوں اور لوگوں میں سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔
بس جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا، آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل کے بارے میں آج کچھ سماعت کریں گے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ صدیق اور عتیق یہ آپ کے القابات ہیں۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، اور عتیق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، اے صدیق تم نار جہنم سے آزاد ہو۔ تو اس دن سے آپ کا یہ لقب عتیق ہو گیا۔ قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ اور جو عام الفیل تھا، جس میں ابرہا نامراد ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ پاک نے ابابیلوں کے ذریعے انہیں ہلاک فرمایا تھا، یہ جو عام الفیل تھا، ہاتھیوں والا سال تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ فرمایا سفید رنگ تھا، کمزور بدن تھے، رخساروں پر گوشت کم تھا، کمر پر زور سے تہبند باندھتے تھے تاکہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو جائے، اور آپ کی چہرہ مبارک پر رگیں نظر آتی تھیں، اور ہتھیلیوں کی پشت پر بھی ہاتھوں کی رگیں بھی نظر آتی تھیں۔ فضائل و مراتب کے اعتبار سے یہ یاد رہے، فضائل اور مراتب کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب یہ ہے۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب صحابہ کرام ادنا ہوں یا اعلیٰ، اور فرمایا ان میں کوئی ادنا نہیں، سب صحابہ کرام جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، اور سب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام صحابہ کرام میں، تمام جنوں انس میں، تمام فرشتوں میں، انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کا مرتبہ ہے، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں۔ اور ان کے بعد پھر بقیہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیت رضوان ہیں، ان کی افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ اور افضل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا افضل ہونے کے معنی یہ ہیں، اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس امت کو اس عقیدے کے مطابق اور عقیدہ حقہ کے مطابق ہماری امت کو، اس امت کو ایک نعرہ دیا، وہ نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ تو یہ نعرہ، یہ ہمارے مسلک حقہ کی ترجمانی بھی ہے، اور عند اللہ بھی جو مسلک حقہ ہے اس کی ترجمانی ہے۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ان میں مراتب ضرور ہیں، مگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔
اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح آسمان کے تارے اور زمین کے ذرے بے شمار ہیں، اسی طرح آپ کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس کا ترجمہ سماعت کیجئے اور آگے مفسرین نے جو فرمایا وہ سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ آج سے تقریباً 800 برس پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر کبیر میں اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن پاک کی، یہ 800 سال پہلے فرما گئے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ اللیل کی 17 تا 21 آیت ہیں، فرمایا یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 4 17 18 19 20 21 4 5 آیتیں جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خریدا، بیش بہا پیسے دیے، جتنے مالک نے مانگے آقا نے اس کے مانگے اتنے پیسے دے دیے، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی قیمت پر حضرت بلال کو کوئی خریدے گا، اور ساتھ اپنا سب سے فرما بردار اور سب سے عمدہ جو غلام ہے وہ بھی ساتھ دے دے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر جو نہ سوچا وہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تو لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے حضرت بلال کا حضرت ابو بکر پر کوئی احسان ہو، اس لیے شاید اتنے پیسے دے کر خرید لیا۔ تو جب لوگوں نے ایسی باتیں کی تو پھر اللہ پاک نے آیتیں نازل کی کہ ابو بکر پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے، اور یہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یعنی بلال کو جو اتنے پیسے دے کر خریدا، کسی احسان ہونے کی وجہ سے اتنے پیسے نہیں دیے، بلکہ اتنے پیسے دے کر جو خریدا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خریدا۔ شان نزول یہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس، حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب آپ نے نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ کی دعوت کی وجہ سے 5 وہ صحابہ کرام بھی مشرف با اسلام ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ جنتی تو سب ہیں، انہیں اپنی زبان حق کے ترجمان سے فرما بھی دیا، ان کے سامنے صحابہ کے سامنے فرما بھی دیا۔ ان 10 میں سے 5 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، بلال کی خریداری پر ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آدھے پیسے ہم سے لے لو اور ہمیں بھی بلال کی خریداری میں اپنے ساتھ ملا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال بھی آپ کے غلام ہیں اور میں بھی آپ کا ہی غلام ہوں، وہ بھی آپ کے غلام ہیں اور میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ حضور میں نے انہیں آپ کے لیے خریدا اور میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی غش کھا کر زمین پر بے ہوش ہو کے حضرت بلال گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر سے ان کے چہرے کا غبار صاف کیا اور فرمایا اے بلال اذیت فی اللہ کثیرا، یعنی اے بلال تجھے بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں اللہ کی راہ میں، بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ مزید فرماتے ہیں اے صدیق تم پہ لاکھوں سلام کہ تم نے ہم سب مسلمانوں کے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، کیا تاریخی الفاظ ہیں۔ اے ابو بکر تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے مسلمانوں کے آقا بلال کو آزاد کیا، اور تم نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا بلال کے بھی آقا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی، کیسی شانیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا میں تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جو اس کے یعنی ابو بکر کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ جنت عدن میں وہی شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن قحافہ ہیں، حضرت قحافہ کے بیٹے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم تو جبریل آسمانوں پہ ہوتے ہو، کیا آسمان پر بھی لوگ انہیں جانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین رضی علیہ السلام نے عرض کی اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا بنا کر بھیجا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو زمین کی بنسبت آسمانوں پر زیادہ جانا جاتا ہے، زیادہ مشہور ہے، زمین سے زیادہ شہرت، زمین سے زیادہ پہچان ابو بکر صدیق کی آسمانوں پر ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی تو صبح پھر جب آپ نے یہ بات بیان کی کہ مجھے اللہ نے راتوں رات سیر کروائی، یہاں سے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، پھر لامکان پر اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات کی تصدیق وہی کرے گا جو یہاں بھی صدیق ہے اور آسمانوں پر بھی صدیق ہے۔ یہاں بھی وہ سچ بولنے والا ہے، زمین پر بھی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے، اور آسمانوں پر بھی وہ صدیق ہے۔ تو پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کوئی اگر یہ کہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تو فرمایا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم
جن سے محبت کرتے ہو، جنہیں مانتے ہو، انہوں نے کہا تو کہا میں ضرور تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ تو زمین پر صدیق، آسمانوں پر بھی صدیق، زمین پر بھی شہرا، مسلمانوں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال مسلمانوں کے آقا ہیں اور یہ بلال کے بھی آقا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے فضائل سنیے ان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے دیکھنا ہو جہنم سے آزاد شخص تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص ہے۔ ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو الحسن میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں کی پتیوں سے بنایا ہے، پھولوں سے بنایا ہے، انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان سے نکاح صرف نبی کر سکتے ہوں گے، صدیق کریں گے یا شہید کریں گے۔ فرمایا ابو بکر کو اللہ وہ گلابی حوریں 400 عطا فرمائے گا۔ سبحان سبحان، کیسی خبریں ہیں، اور خبریں بھی غیب کی ہیں۔ یہ زمین پر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میرے کس امتی کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا اور ان حوروں کے نام کیا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا دیکھا اور اپنے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان، کیونکہ ان کی محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تھی۔ انہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے، عاشق اکبر، والہانہ محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام کندہ کروا کر لاؤ۔ یہ جب انگوٹھی لے کر گئے مبارک انگوٹھی، تو جب لکھنے والے کو کہا کہ اس پر اللہ کا نام لکھو، اللہ کا نام لکھا گیا تو پھر سوچا کہ اللہ کا نام تو لکھوا دیا ہے، مگر جب اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، جو کلمہ ہے اس میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، قرآن میں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا فرمایا پھر فتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کا بھی نام لیا، تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں اس کے پیارے حبیب کا نام ہے، تو میں ان دونوں کو جدا جدا کیسے کروں؟ کہا ساتھ تم محمد بھی لکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پر لکھوایا اور آگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کی تو دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا ہے اللہ محمد ابو بکر۔ تو فرمایا کہ ابو بکر میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ تم اس پر اللہ کا نام لکھواؤ اور اس پر یہ اور نام بھی لکھے ہیں، یہ کیسے؟ تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کریں۔ کیسی مثالیں ہیں، کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، ہجرت کر جائیں مدینے کی طرف۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر آرام فرمائیں۔ وہ حضور کی سبز چادر لے کر بستر پر سو گئے
اور فرمایا کہ صبح اٹھ کر قریش والوں کی امانتیں انہیں لٹا کر تو مدینے آ جانا، اور جو کفار ہیں وہ قتل کرنے کے تعاقب میں ہیں۔ وہ کوئی ایسا بستر نہیں تھا جس پر آرام سے نیند آ سکے، جب موت سر پر منڈلا رہی ہو تو نیند کیسے آتی ہے؟ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جتنی سکون والی نیند مجھے اس رات آئی کبھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا حضور نے فرمایا صبح امانتیں دے کر آنا ہے، تو مجھے پتا تھا علی نے صبح ضرور دیکھنی ہے اور یہاں سے مدینے کی طرف بھی جانا ہے۔ بے خوف ہو کر سویا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، وہ غار ثور میں بھی رہے، جب وہ جا رہے تھے کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے۔ حضرت مشہور صحابی حضرت سیرین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے، تو حضور نے فرمایا صدیق تم ایسے کیوں کر رہے ہو، کبھی آگے اور کبھی پیچھے؟ عرض کیا جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خوف لاحق ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ پیچھے سے ہی آئیں گے، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے گھات لگائے بیٹھوں کا کہ کوئی آگے ہی آپ کی گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، تو میں پھر آگے کی طرف ہو جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو بکر کیا خطرے کی اس حالت میں تم میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم میں مرنا ہی پسند کرتا ہوں، آپ پر قربان ہونا ہی پسند کرتا ہوں۔ ایسی محبت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جس کسی کا احسان تھا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے۔ صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان اور مال سے میری مدد کی ہے۔ فرمایا ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہیں۔ فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا، تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ سبحان اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے فضائل عطا فرمائے، خصوصیات بھی بہت سی ہیں، بہت سی خصوصیات۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے پھر 47 برس حضور کے ساتھ گزار دی۔ حضور کی حیات مبارک میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور آج مزار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر فاروق اعظم، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ان کی ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی جنتی ہے، یہ آپ نے ابتدا میں سماعت کیا۔ جس طرح ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی، تمام صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پانے کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے۔ یہ دونوں لازمی جز ہیں، ان کی محبت، ان سے عقیدت کوٹ کوٹ کر ہماری ذات میں، ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے شر سے بھی بچائے۔ شرح الصدور میں لکھا ہے ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، اسے تلقین کی گئی کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ پڑھا گیا تو اس نے کہا میں اس کے پر قادر نہیں ہوں، میں زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا اس وقت جو میری کیفیت ہے۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر کو برا کہنے پر اکساتے تھے۔ کیسا خاتمہ برا ہوا۔ تو اللہ پاک ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر، مزار پر انوار پر، حضرت عمر فاروق اعظم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور پر جو تجلیات برس رہی ہیں وہ حضور کے صدقے ان پر بھی برس رہی ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ